پہ گھر کے اندر، کیونکہ انسان باہر سمجھتا ہے کہ سب کچھ باہر ہے، سب گھر کے اندر ہے۔ جو انسان اپنے گھر کے اندر بہتر ہے وہی انسان سب سے پیغمبر کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں۔ رسول سے بہتر تو کوئی اپنے گھر میں نہیں رہے، جانے محترم۔ کوئی کہہ سکتا ہے رسول؟ اللہ اکبر۔ ہمیں سنت پیغمبر کیا ہے؟ رسول کی سنت پہ عمل کرو۔ کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ مردوں سے کہو تو کہتے ہیں سنت صرف ازدواج اور شادیوں کے لیے ہیں مولانا صاحب، باقی بھی سنتیں ہیں بھائی، ان پر بھی جو عمل کیجئے، ان پر بھی عمل کیجئے۔ گھر میں رسول کیسے تھے، گھر میں مولا کائنات کیسے تھے، اور دوسری طرف خواتین کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنا ہے کہ بی بی کیسے تھیں۔ یہاں خدا شناسی مہم ہے۔ خدا شناسی اگر آ جائے تو یہ خاتون اپنے خاندان کے اندر، یہ فیملی جو پولیٹکس ہوتی ہے، خوب اس میں احتیاط کرتی ہے، بغض نہیں رکھتی ہے، کینہ نہیں رکھتی ہے، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف بولنا، اس کو لڑوانا، اس کو۔ آج معاشرے میں کیا ہے؟ یہی ہے۔ آج مرد بیچارہ پریشان ہے۔ جو فائنڈنگز آتی ہیں معاشرے کی آپ کے پاس سائیکولوجیکل اور روان شناسی کی روح سے، اس میں کیا ہے کہ وہ کہیں بیوی میں، کہیں ماں میں پھنسا ہوا ہے، کہیں بہنوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر ہے۔ کئی گھر اسی چکر میں برباد ہو جاتے ہیں۔ سب سے چیز جو جانے محترم ناقص تجربہ، کیونکہ خدا شناسی نہیں ہے، آخرت واضح نہیں ہے، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم کئی عرصے بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ یہ ان کے گھر نہیں جاتے، وہ ان کے گھر نہیں آتے۔ صلہ رحمی، قطع رحم خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ 3 دن تک اگر آپ ناراض رہیں کسی سے، اصل نماز مشکل میں پڑ جاتی ہے انسان کی۔ یہاں تو انسان بات نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، میری زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ مشہور واقعہ شخص کا کہ ایک عالم دین کی خدمت میں کہا، کافی عرصے سے کاروبار مشکل میں تھا اس کا، کوئی کام نہیں ہو رہا، وظیفہ لیا، وظیفہ بھی کیا، سب کچھ کر لیا، دیکھا بازار میں جا رہے ہیں، پکڑ لیا، روک لیا، کہا کہ بتائیے کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا کچھ نہیں ہوا۔ تو آگے ایک اور شخص بوڑھے سے جا رہے تھے، بزرگ ہستی تھی، کہا آپ ان کے پاس جائیں، شاید آپ کی مشکل کا حل ان کے پاس ہو۔ تو وہ رجب علی خیاط تھے، بہت مشہور عارف، تو ان کے پاس گئے، کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، کام بینک کرپسی ہو گئی ہے، قرضے ہو گئے، یہ ہو گئے۔ کہا کوئی چیز کام نہیں آئے گی تمہارے۔ کہا کیوں؟ کہا چند ماہ پہلے تمہارے بہن کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور تم نے اس کے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، تم نے اس کی خبر نہیں لی۔ کہاں جاؤ اس کی خبر لو۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں سامان لے کر اپنی بہن کے گھر گئے، بہن بھی تعجب کرنے لگی، حال احوال پوچھے، معذرت کی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں مشکلات حل ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتا، ہم لوگ جو گھرے ہوئے ہیں اپنی چیزوں کی وجہ سے گھرے ہوئے، گھر ہمارا گھر نہیں ہے ہمارے یہاں۔ معذرت کے ساتھ یہ معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کہاں روکیں گے؟ باہر آ رہا ہے یہ، ایک دوسرے سے نفرتیں، منافقتیں، سامنے کچھ اور ہیں پیچھے کچھ اور ہیں۔ سامنے مل جائیں، میں قربان جاؤں، میں سب کچھ جاؤں، پیچھے پتہ نہیں نکلتے کب جائیں گے، کب۔ خوب اچھا نہیں ہے۔ یا تو انسان خوب بولے ہی نہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، بہت سے لوگ پھر یہاں سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہمارے نفس پامال کیا جاتا ہے، ہماری انسلٹ کی جاتی ہے، پھر بھی ہم جائیں۔ خوب آپ ایک حد تک رابطہ رکھیں، آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، کیونکہ دیکھیں عزیزان محترم، یہ دنیا بہت بہت چھوٹی ہے۔ یہ بغض اور کینہ اس گلے ہوئے پھل اور سبزیوں کی طرح ہے نا کہ جو انسان ہر روز اپنے ساتھ لے کر ٹہلتا رہے۔ مشہور واقعہ اس ایاس کا جو واقعہ تھا کہ اس چیزیں دیں، کچھ دیں، پیاز تھے، لہسن تھے، کچھ عرصے تک رکھا اور بولا کہ اب اس کو لے کر ٹہلو۔ اب لے کر جب ٹہلنے لگے تو اس میں سے تو بدبو آئی، اتنے عرصے گل سڑ گئے، تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنے ساتھ سوار کر کر ایک دن نہیں رکھا گیا۔ محمود ایاز سے کیا کہا یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہیں۔ انسان اپنے وجود میں بغض، کینہ، منافقت
لے کر ٹہل رہا ہے اور اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا. وہ یہ ہمارے اپنے اندر ہے. یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایسے ہی ہیں. یہ گھر ایسا نہیں ہے. یہ گھر وہ ہے کہ میرے دوسرے امام حسن مجتبیٰ ایسا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو رات کی تنہائی میں 40 ہمسایوں کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے. 40 ہمسائے. میں نے کہا کہ ماں سے کہ آپ اپنے لیے تو دعا کریں، مگر وہی اپنے بابا سے جو سنا اس پہ عمل کر رہی. کیا ہم اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میرے برابر میں کوئی بھی، اس سے کیا فرق پڑتا؟ دعا کرتے ہیں برابر والوں کے لیے، گلی والوں، دوست کے لیے. دوست دعا کرتا ہے آج کے دور میں؟ مجھے آپ یہ بتائیں. کچھ مانگو تو دوست نہیں دیتا تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن کبھی دوست کے لیے دعا کی کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے کام میں آسانی ہو؟ ہم تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے، لوگوں کے لیے کیا دعا. ہم تو پڑھتے، تسبیح پڑھی، سجدہ کیا، کون. جبکہ ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے، ایک دعا. لیکن انسان کو مانگنا آنی چاہیے دعا. وہ انسان کیسے دعا مانگے خدا کی بارگاہ میں. اس کی بارگاہ میں جائیں عزیزان محترم، اس کی بارگاہ میں آپ دل سے مانگیں. اور آپ اگر لوگوں کے لیے، خود روایت ہے جتنے بھی بہرحال مناجات ہیں اس کے اندر خاص طور پہ مناجات شعبانیہ کی میں شرح پڑھ رہا تھا، صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. اور جانو مناجات شعبانیہ کی میں شرح پڑھا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک فراز کے نیچے بیان کیا کہ خدا کا دروازہ اتنی بار کھٹکھٹاؤ کہ وہ کھول دیں. مایوسی کیسی؟ دنیا کا دروازہ تھوڑی کھٹکھٹا رہے ہیں آپ. انسان لوگوں کے دروازے پر چند دفعہ جائے تو اس کو شرم آ جاتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ دے ہی دو. اور وہ رحمان ہے، وہ کہاں مجھے اور آپ کو ٹالے گا. وہ تو بہانوں سے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. یہی دعائیں ہیں، یہی صحیفہ جو ہے وہ بی بی کے گھر میں بھی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کس طرح مناجات کی جا رہی ہے. اور اس کلچر کو، اس تمدن کو عزیزان محترم ہمیں گھر میں عام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ دعاؤں کے کلچر. دعا، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. کیا ہمارے ہاں دعاؤں کی محفل ہوتی ہے؟ بہرحال کچھ جوان احباب کہیں ہمارے یہاں تو مولانا صاحب موجود ہیں، بہترین دعائے کمیل پڑھتے ہیں، لیکن یہ محافلیں بڑی محدود ہیں. ابھی بھی ہمارے اپنے گھر کے اندر چند دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے. کچھ جگہ خوشی ہوتی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ بہرحال فرائیڈے یا سنڈے کو دعائے نطبہ کا پروگرام ہوتا ہے. بہرحال کسی بہانے سے لوگ شریک ہوتے ہیں. بہت ضروری ہے عزیزان محترم. اجتماعی دعا بہت اثرات رکھتی ہے. دعا انسان کے وجود میں یہ احساس ڈالتی ہے کہ وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، اور اس کی بارگاہ میں، جس کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، وہ غنی ہے. صرف اس سے غنا کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے. اب یہی راہ حل ہے عزیزان محترم. یہ گھر کی جو سب سے بہترین گھر ہے، یہ اس عبادت میں افضل ترین گھر ہے. یہی تو اس گھر کی خصوصیت ہے، یہی تو اس گھر کی خصوصیت ہے.